ہمارے یہاں اسکولوں میں شکایت آتی ہے, مدرسوں میں شکایت آتی ہے, ہر جگہ شکایت آتی ہے. ہمارے بچے رات میں دیر سے سوتے ہیں, گندی فلمیں دیکھتے ہیں, یوٹیوب میں جاتے ہیں, گوگل میں جاتے ہیں, واٹس ایپ پہ جاتے ہیں, موبائل میں گندی گندی حرکتیں جو ہے وہ کرتے ہیں. آج ایک صاحب نے بتایا میرا چھوٹا بچہ 5ویں کا گیم کھیلتے ہوئے میری ماں سے, میری اپنی بیوی سے 1000 روپے لے کر گیا, اس نے ایسے اڑا دیا. چھوٹا بچہ, دینے والی ماں کیسی ہوگی؟ ان سب کی وجہ یہ ہے کہ بچے رات میں جلدی سوتے نہیں ہیں, وقت پر نماز نہیں پڑھتے. آپ اپنے گھر میں پابند بنا دیجئے, رات کو 10:30 بجے کے بعد ہمارے گھر میں کوئی جگے گا نہیں, زیادہ سے زیادہ میکسیمم کوئی بات ہوئی 11 بجے سے پہلے ہم سو جائیں گے. آپ یقین مانیے اس گھر میں اللہ کی برکت ہے, اس گھر کو اللہ سحر سے بچائیں گے, آسیب سے بچائیں گے, فتنے سے بچائیں گے, شیطان کے شر سے بچائیں گے. آج بات بات پر ہمارے یہاں کیا ہے؟ اثرات, سحر, آسیب, پیٹ بھر کھائیں گے دبا کے. ڈاکٹر کے پاس ایک گولی کھایا, دوسری گولی میں اچھا نہیں ہوا تو ڈاکٹر بھی آج کل ایسے ہو گئے, کیا تھوڑا سا دیکھ لو. اب جائیں گے کہاں پر؟ ایسی جگہ پر جائیں گے اور ایسا کام کریں گے جس سے اخلاق نہیں جائیں گے, ایمان بھی جائے گا. ہم نے خود دیکھا, غیر مسلم ایک جو ہے سوامی جی مولانا عبدالباری صاحب کے ساتھ ہم لوگ گئے کہ آپ کی یہاں کی عورتیں ہمارے مندر میں آتی ہیں سحر کا توڑ کرنے کے لیے, آسیب کا توڑ کرنے کے لیے. ہم لوگوں نے پوچھا کیا کرنا پڑتا ہے؟ کچھ نہیں, ہمارے ایک مورتی ہے, مورتی کے ارد گرد جو ہے ایک چکر لگا کے ایک رجسٹر میں دستخط کرنا پڑتا ہے اور آپ کی سب عورتیں خوشی خوشی اس کام کو انجام دیتی ہیں. آج کہاں پہنچ گیا؟ پہلے تعلیم نہیں تھی, جہالت تھی, لیکن ایمان مضبوط تھا. آج تعلیم آ گئی, تعلیم کے ساتھ ایمان کمزور نہیں ہوا, ایمان چلا گیا. کتنے گھر ایسے ہیں اعتراض کرنے والے اسلام پر. ایمان کی مضبوطی, اعمال کے اندر نماز کی پابندی اور بچوں کی تربیت, یہ 3 چیزیں ایسی ہیں اگر اس وقت امت اس پر اگر واپس آ جاتی ہے, میں سمجھتا ہوں امت کے مسائل کا 99% حصہ حل ہو جائے گا. آج بگاڑ کہاں سے ہے؟ بچوں سے ہے. بچوں کا بگاڑ کہاں سے؟ ماں کی تربیت کے نہ ہونے کی وجہ سے. ہم بچوں سے وہ چیز چاہتے ہیں, مجھے معاف فرمائیں, جس چیز کے ہم خود مبتلا ہیں. اکثر پیرنٹس, اکثر سرپرست ہم سے آ کے شکایت کرتے ہیں, کیونکہ ہم لوگوں کو واسطہ مدرسوں سے بھی ہے, اسکولوں سے بھی ہے. ہمارے بچے رات کو سوتے نہیں, ہمارے بچے موبائل دیکھتے رہتے ہیں. اور آپ کتنے بجے سوتے ہیں؟ ہم مارتے ہیں, ان کو ڈانٹتے نہیں, سوتے 11 بجے, اور آپ 2 بجے سوتے ہیں. کوئی بات نہیں, آپ 2 بجے سوئیں گے اور آپ کا بچہ 11 بجے کیسے سوئے گا؟ آپ تو موبائل کے اندر یوٹیوب دیکھتے رہیں گے, واٹس ایپ دیکھتے رہیں گے, گوگل میں جاتے رہیں گے اور بچوں کو منع کریں گے. آپ خود رک جائیے, بچے خود بخود رکیں گے, بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. قرآن مجید میں اللہ کہتا ہے آپ کی بات میں اثر ہم اس وقت دیں گے جس بات کو آپ کہہ رہے ہیں خود عمل کریں گے. آج کتنے گھر ہیں بٹکل میں ایسے, آپ 10 بجے جائیے, 10:30 بجے جائیے, ان کے گھروں کے دروازے بند ملیں گے, اندھیرا ملے گا. فجر سے پہلے جائیے, ان کے گھروں میں جو ہے لائٹ جلتی ملے گی. لیکن اکثر گھر وہ ہیں جو رات کو آپ جائیے 11 بجے نہیں, 11:30 بجے نہیں, مجھے معاف فرمائیں, ہم لوگ سفر میں جاتے ہیں رات کو لوٹتے ہیں. یہاں مولانا انصار صاحب بیٹھے ہوئے, ان سے پوچھئے, ہم لوگ جاتے ہیں اور آج بھی لوٹتے ہیں رات کو 1-1:30 بجے لوٹتے ہیں. ہمارے نکڑ پہ ہمارے نوجوان ملتے ہیں. کیا ان کی مائیں نہیں ہیں؟ کیا ان کے گھر میں ان کے والد نہیں ہیں؟ کہ ان کے گھر میں جو ہے ان کو وقت پر سونے کی ہدایت نہیں ملتی؟ ماں تنگ آ گئی, کھانا کھاتے ہیں کتنے بجے؟ 2 بجے, ٹیبل پہ رکھا ہوا ہے. ماں کہتی ہے تنگ آ کے, میں سو رہی ہوں, تم آؤ, تم کھاؤ, ڈھانک کے رکھ دو. اس کے بعد کیا ہے, بچہ آتا ہے پہلے 11 بجے, 11:30 بجے, پھر ماں جب سو جاتی ہے اپنے وقت پر 12 بجے, 1:30 بجے, 1 بجے آتا ہے. پھر ہم بیٹھ کے روتے ہیں, خون کے آنسو. ہمارے بچے کو کیا ہو گیا؟ بچہ اچانک بگڑتا نہیں, بگڑنے کے مواقع ہم دیتے ہیں. بچہ جب یہاں بنتا ہے, یورپ اور امریکہ میں جا کر تہجد گزار رہتا ہے, اور جب بچے کو ماں کی توجہ نہیں ملتی ہے, تربیت نہیں ہوتی ہے, مسجد کے پڑوس میں رہ کر بد اخلاق نہیں, ایمان سے نکل کر مرتد بھی ہو جاتا ہے. ہماری توجہ سے ہمارے بچے بنیں گے, ہماری فکر سے ہمارے بچے بنیں گے. ان کی نگرانی کیجئے. رات کو جاتے ہیں, آج بھی ہیں, آج بھی بچے ہمارے ایسے ہیں جن کی مائیں ان کے بچوں کے کمانے کی طاقت کے باوجود, کاروبار شروع کرنے کے باوجود آج بچوں کی نگرانی کرتی ہے. دکان بند, آج اتنی دیر سے دکان کیوں بند ہوئی؟
بیٹے کی شادی ہو گئی, بیٹا کمانے لگا, لیکن ماں ہے آج اتنی دیر کیوں ہو گئی, اس کو صفائی پیش کرنی پڑتی ہے. آج کمپنی والے آ گئے تھے, آج کاروبار زیادہ تھا, اس وجہ سے میں دیر سے آیا. پوچھنے والی ماں اپنے 35 سال کے بیٹے کو بھی پوچھتی ہے, اور نہیں پوچھنے والی ماں اپنے 6 سال کے بچے کو بھی نہیں پوچھتی ہے. وہ 8 بجے مسجد میں نماز کو جاتا ہے اور رات کو 11 بجے لوٹتا ہے. تہجد پڑھ رہا تھا کیا, تراویح پڑھ رہا تھا کیا, پوچھنے کی فکر بھی نہیں. آج کتنے بچے ہیں جو مسجد جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے, مسجد میں نماز نہیں پڑھتے, مسجد کے چکر جیسے کعبے کے طواف کر کے آتے ہیں نا, ادھر گھوم کے گھر واپس چلے جاتے ہیں. کتنے بچے ہیں جو بے وضو نماز پڑھتے ہیں, کتنے بچے ہیں جو گندی گندی جو ہے گالیاں سیکھ کے آتے ہیں تھوڑی دیر جو ہے دیر سے آنے کی وجہ سے. آج ہماری نگرانی, ہماری توجہ, یہ چھوٹے چھوٹے بچے, یہ معصوم بچے ہیں, جیسے ہم ان کی فکر کریں گے اللہ ان کو ایسے بنائے گا. موم کی طرح اللہ نے رکھا. ہم گالی دیتے ہیں. ایک صاحب کہنے لگے میرا بچہ بگڑ گیا. کیا ہو گیا؟ کہنے لگے میں دیندار, اور واقعی وہ دیندار, تہجد گزار, ان کا گھرانہ دیندار, ان کے گھر والے سب دیندار, لیکن بچہ بگڑ گیا, غلط حرکتیں آ گئی. کسی کی سمجھ میں بات نہیں آئی کیوں غلط حرکتیں آئیں. ان کے ایک ساتھی نے جو بڑی عمر کے تھے کہنے لگے یہ اپنے بچے کو ڈانٹنے کے موقع پر ہماری زبان میں ایسے جملے کہتے ہیں جس کا ترجمہ کتے اور گدے اور احمق اور بیوقوف کا جو ہے ترجمہ ہوتا تھا. ڈانٹنے کے لیے ان کو خود خیال نہیں تھا, انہوں نے کہہ دیا, ایسی سخت جملے کہہ دے, جنگل میں رہنے والا جانور کہہ دیا, ہو گیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح فرمائی, والدین کی دعائیں سب سے زیادہ بچوں کے حق میں قبول ہوتی ہیں. والدین چاہے گنہگار کیوں نہ ہو, لیکن آج ہمارے یہاں اپنے بچوں کے لیے دعا کریں, ہم خود اپنے لیے دعا نہیں کرتے. کہاں ہے ہماری نمازیں؟ ہماری دادی, آپ کی دادی نماز کی تیاری کے لیے اس کو وضو کرنے کے لیے 10 منٹ لگتے تھے, مصلی پر آ کر جو ہے کپڑا پہننے کے لیے 5 منٹ لگتے تھے, اقامت کے لیے 3 منٹ لگتے تھے, سنت 20 منٹ لگتی تھی, نماز 10 منٹ کی ہوتی تھی, پونے گھنٹے کی نماز ہوتی تھی. آج ہماری بچیوں کی نمازیں نہیں بلکہ ان کی بچیوں کی ماؤں کی نمازیں 2 منٹ میں وضو کے ساتھ کپڑا پہن کر سلام پھیر کے بھی ہو جاتا ہے. آج ہمارے بچے, ایک بچہ مجھے ملا 4 رکعت اس کی چھوٹ گئی, 4 رکعت. امام صاحب نے سلام پھیرا پہلا, امام صاحب کا دوسرا سلام بھی نہیں ہوتا, اس کی 4 رکعت ہو گئی, چلا گیا وہ چلا. کتنا تیز بچہ ہوگا, اس کی ماؤس کتنی تیز ہوگی, کتنی تیز اس نے نماز پڑھی. ایک سلام سے دوسرے سلام کا وقفہ تھا, 1 رکعت نے 4 رکعت, کھڑا ہوا بیٹا کھڑا ہوا, اس کے بعد وہ چلا بھاگ گیا, موقع ہی نہیں ہے اس کو بتانے کا. آج ہماری ماؤں کی نمازیں ایسی ہیں, آج ہمارے گھروں کا یہ حال ہے. میں آپ سے کہتا ہوں میری ماؤں, بہنوں, بزرگوں اور دوستوں, ہم کچھ نہ کریں, صرف 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں اور اپنے بچوں کو پابند کرائیں. ہماری 5000 کی کمائی میں 5 لاکھ کی برکت اللہ دیں گے. بیماری نہیں آئے گی, مصیبت نہیں آئے گی, سحر نہیں ہوگا, آسیب نہیں ہوگا, پریشانی نہیں ہوگی, کچھ بھی نہیں ہوگا. ان سب کے باوجود اگر نماز میں کوتاہی ہے, آپ یاد رکھیے وہ گھر محفوظ نہیں ہے, شیطان سے محفوظ نہیں, اس گھر میں رہنے والے لوگ محفوظ نہیں ہیں. ایک تو یہ نمازوں کی پابندی آج سے ہم طے کریں انشاءاللہ. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے کہ جو ذریعہ بنے گا نیکی کا اس کو نیکی ملے گی, اور جو ذریعہ بنے گا کس کا, برائی کا, اس کو اس برائی کا ذریعہ بننے کا عذاب بھی ملے گا. اگر ہمارے گھر میں ہمارے بچے نماز نہیں پڑھیں گے, قضا کریں گے, چاہے ہم تہجد گزار ہوں, لیکن یہی بچے کل ہمارے متعلق اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو گیا جنت میں جانے کا, یہ بچے ہم کو کان پکڑ کے نہیں گردن پکڑ کے اللہ کے پاس لے جائیں گے اور کہیں گے اللہ ہم تو جہنم میں جانے کے مستحق نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے, لیکن یہ میری ماں ہے, مجھے کھانسی آنے پر رات بھر سوتی نہیں تھی, یہ میرے باپ ہیں خود بھوکے رہ کے مجھے کھلاتے تھے, میری ہر ضرورت پورا کرتے تھے. یا اللہ انہوں نے مجھے فلاں دن جماعت کے ساتھ نہیں, نماز قضا ہونے سے پہلے انہوں نے نہیں اٹھایا, اگر انہوں نے اٹھایا ہوتا تو میری نماز قضا نہیں ہوتی. ہم انکار نہیں کر سکیں گے کہ ہمارے نہ اٹھانے کی وجہ سے جہنم میں جانا پڑا. اس بچے کو جہنم میں ڈالنے سے پہلے اللہ اس کے باپ کو, اس کی ماں کو جہنم میں ڈالیں گے کہ اس کے نہ کرنے کی وجہ سے, اس کے نہ اٹھانے کی وجہ سے جہنم میں جانا پڑ رہا ہے اس بچے کو. کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں؟ ہمیں اپنے بچوں کی فکر ہے. آدھا ماس کم ہو جاتا ہے, اسکولوں میں آتے ہنگامہ کرتے ہیں,
99.9% ملا, وہ 0.1% کہاں ملا. لیکن کوئی ماں بچے کی نماز قضا ہونے پر آ کے استاد سے جھگڑا نہیں کرتی, مسجد کے امام سے آ کر غصہ نہیں کرتی. ایک ٹفن چھوڑ کے جاتا ہے بچہ, 10 روپے کا پانی کا بوتل, 4 جگہ فون کرتے ہیں, آفس میں فون کرتے ہیں, HM کو فون کرتے ہیں, ہم جیسے لوگوں کو بھی فون کرتے ہیں, 10 روپے کے بوتل کے لیے 100 روپے خرچ کرتے ہیں. لیکن کوئی بچہ نماز پڑھے بغیر گیا ہو, کسی کا فون نہیں آتا. آج ہمارے بچے کی نماز قضا ہو گئی, آج بچے نے نماز نہیں پڑھی. ہم کو سب کی فکریں ہیں, دین کی فکر نہیں, اپنے کو جہنم سے بچانے کی فکر نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے لوگو تم اپنے ہاتھ سے اپنی اولاد کو جہنم کا ایندھن بنا رہے ہو. ایندھن بنانے کا مطلب یہی ہے. تو میں آپ سب سے گزارش کروں گا, انشاءاللہ ہم طے کریں ہمارے گھر میں ہمارے کسی کی نماز قضا نہیں ہوگی. فجر کی نماز کی انشاءاللہ ہم پابندی کریں گے. ہمارے گھر میں تلاوت کا معمول ہوگا, چاہے ایک صفحہ صحیح ہمارے گھر میں تلاوت ہوگی. اس تلاوت کی برکت سے اللہ اس گھر کو محفوظ رکھیں گے. نمبر 2, ہمارے ایمان کے سلسلے میں جائزہ لیتے رہنا پڑے. سحر, آصف, یہ سب چیزیں, یہ سب حقیقت ہے, لیکن لوگ جتنا سمجھتے ہیں اتنی حقیقت نہیں ہے. آج کیا ہے, ایک بچہ چلا جاتا ہے, نوکری نہیں ملتی, 3 دن کے بعد 34 دن ماں شروع کر دیتی ہے, کوئی کر کے ڈالا ہے, نوکری نہیں ملتی. بچی کے انگیجمنٹ کے لیے 4 جگہ پوچھتے ہیں, کوئی جواب نہیں آتا, کوئی کر کے ڈالا ہے. حتیٰ کہ بچی بھاگ بھی جاتی ہے غیر مسلم کے ساتھ, وہ بچی کی غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی, کوئی کر کے ڈالا بولتی. آج ہر چیز میں سحر, ہر چیز میں کیا, آصف, ہر چیز میں شیطان. ایمان کہاں چلا گیا؟ وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ. کائنات کی کوئی طاقت اللہ اگر فائدہ پہنچانا چاہے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتی, اللہ اگر نقصان پہنچانا چاہے کسی کو فائدہ نہیں پہنچا. ایمان کہاں چلا گیا؟ ہمارے ایمان کا حصہ ہے آمنت باللہ وملائکتہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر بخیرہ وشرہ. تقدیر پہ ایمان, جو کچھ ہوتا ہے اللہ سے ہوتا ہے, چاہے دنیا. حدیث شریف میں آتا, میں ایک واقعہ آپ کو سنا کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا, اللہ اپنے بعض بندوں سے اتنے خوش ہوتے ہیں کہ وہ نبی بھی نہیں ہوتے, وہ شہید بھی نہیں ہوتے, وہ اپنے وقت کے ولی بھی نہیں ہوتے, عام انسان ہوتے ہیں. اللہ ان کو خوش ہو کر بغیر حساب کتاب کے جنت کے اندر ڈال دیں گے, بھیج دیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بات بتائی اور گھر کے اندر تشریف لے گئے. یہ نہیں بتایا کون لوگ ہوں گے خوش قسمت. 50,000, بعض راوی کہتے ہیں 5 لاکھ, 50 لاکھ ایسے لوگ ہوں گے امت کے اندر جن کو اللہ بغیر حساب کتاب کے کچھ پوچھیں گے ہی نہیں. ان کے ایک عمل سے ایسے خوش ہو جائیں گے کہ ان سے کہیں گے کہ نہیں تمہارا حساب کتاب نہیں, تم ایسے چلے جاؤ جنت. نبیوں کی طرح ان کے ساتھ اعزاز ہوگا. صحابہ کرام آپس میں کہنے لگے کون لوگ ہوں گے بھائی یہ خوش قسمت جو نبی بھی نہیں ہے, شہید بھی نہیں, عالم بھی نہیں, حافظ بھی نہیں, فلاں بھی نہیں, فلاں بھی نہیں. بعض لوگوں نے کہا وہ ہو سکتے, بعض لوگوں نے یہ ہو سکتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کمرے سے اپنے گھر سے یہ سب باتیں سن رہے تھے, واپس تشریف لائے. فرمایا تم سب کی باتیں میں نے سن لی, یہ خوش قسمت وہ نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو, یہ خوش قسمت وہ ہے جو تعویذ گنڈے نہیں کرتے, اللہ پر بھروسہ کرتے, کچھ بھی ہو جائے تو اللہ کی طرف سے ہوا ہے کہتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے, اللہ سے مانگتے, اللہ پر توکل کرنے والے. کتنے لوگ ہیں جو بظاہر دیندار نہیں ہیں لیکن اس معاملے میں بڑا مضبوط ان کا ایمان ہے. 2 باتیں ایمانیات کے سلسلے میں, اور تیسری اور آخری بات جو آپ سے کہنی ہے, بچوں کی تربیت کے سلسلے میں ہمیں چوکنا رہنا ہے, کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. بچہ عشاء کی نماز پڑھ کے گھر آ جائے, جلدی سو جائے, وہ بچہ جلدی اٹھے گا, فجر کی نماز کو اٹھے گا. آج ہمارے بچے اسکولوں میں آتے ہیں, پہلے آخری گھنٹے میں اونگتے تھے, تھکنے کے بعد. آج پہلے گھنٹے میں بچے اونگنے لگتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ رات بھر جگے رہتے ہیں, دیر سے سوتے ہیں. ٹیمپو آنے کی جو ہے فکر میں ماں ان کو وقت سے پہلے اٹھا دیتی ہے, سوتے سوتے آنکھ بند کرتے وہ ہاتھ پیر دھوتے ہیں, کپڑے پہن کے آتے, اسکولوں میں پہلے گھنٹے میں سونے لگتے. جس گھر میں ماحول جلدی سونے کا ہوتا ہے اس گھر کے بچے ذہین ہوتے ہیں, اس گھر کے بچے دیندار ہوتے ہیں, اس گھر کی ماں دیندار ہوتی ہے. جس گھر میں 1000 نیکیوں کے باوجود دیر سے سونے کا معمول ہوگا اس گھر سے وہ آپ امید نہ رکھیے کہ اس گھر میں اچھے لوگ پیدا ہوں گے. آج کے زمانے میں کم از کم جلدی سلانا ہے, وقت پر ان کی نگرانی کرنا ہے. کہاں جاتے ہیں, کن سے ملتے ہیں, ایک منٹ کا حساب لیجئے. جماعت میں اتنی دیر کیوں ہوئی؟ ہمیشہ تم 15 منٹ کے بعد واپس آتے تھے, آج 20 منٹ کے بعد واپس کیوں آئے؟ بچے کہیں گے آج بیان تھا, ٹھیک ہے, روزانہ نہیں کہے گا. آج امام صاحب نے لمبی صورت پڑھی, کوئی بات نہیں,
لیکن جب بچے کو احساس ہو جائے گا میری ماں میری ایک ایک وقت کی نگرانی کر رہی ہے، وہ چوکنا ہو جائے گا. اس کی فکر کیجئے، اس کی صحبت کی فکر کیجئے، کن کے ساتھ جاتا ہے. آج ہماری بچیاں ٹیوشن کے نام سے، آج ہماری بچیاں سہیلیوں کے ملنے کے نام سے آج سہیلیوں کے گھر میں نہیں جا رہے. سہیلیوں کے گھر میں بھی نہیں جانا چاہیے اس کو. سہیلی کے بھائی بھی رہتا ہے، وہاں اخلاق صحیح نہیں ہوتے. لیکن ایک بڑی تعداد ہماری بچیاں ٹیوشن کے نام سے اور سہیلیوں کے گھر میں جانے کے نام سے، حتیٰ کہ اپنے رشتہ داروں کے یہاں جانے کے نام سے ہوٹلوں میں جا کے موج مزہ کر رہی ہے. بڑی بچیاں نہیں، 8ویں میں پڑھنے والی، 9ویں میں، 10ویں میں، 11ویں پڑھنے والی بچیاں، دیندار گھرانوں کی بچیاں، اور ان کو پتہ بھی نہیں چلتا ماں مطمئن ہے ٹیوشن سے آ رہی ہے. ٹیوشن کون کرتے ہیں؟ جو بچی کمزور ہوتی ہے. آپ گھر میں پڑھائیے، اپنی نگرانی کے اندر پڑھائیے، جا کے شکایت کیجئے اسکول کے اندر، مدرسے کے اندر کیا کمی ہے. آج ٹیوشن کے نام سے ہمارے بچیاں، ان کی نگرانی گھر سے باہر مت بھیجیے. اعلیٰ تعلیم کے لیے اگر وہ تعلیم آپ کو شہر کے اندر ملتی ہے، اللہ کے لیے آپ شہر سے باہر مت بھیجیے. بنے بچے نہیں بگڑے، ولی بچے بھی بگڑ گئے. اپنی نگرانی کے اندر رکھیے، اپنے وقت کے ساتھ ان کی فکر کیجیے. یہ سب چھوٹی چھوٹی باتیں، آپ چھوٹی سی 3 باتیں میں نے آپ سے کہی. وقت پر نماز کی پابندی، ایمان کی مضبوطی اور بچوں کی تربیت کے سلسلے میں پورے چوکنا رہنے کی ہماری فکر، یہ 3 چیزیں انشاءاللہ ہمارے گھر سے انشاءاللہ عبدالباری مولانا پیدا کریں گے، انشاءاللہ غزالی مولانا پیدا کریں گے، ملپا صاحب پیدا کریں گے، منیری صاحب پیدا کریں گے انشاءاللہ. آپ یقین مانیے ان کی ماؤں نے کوشش کی تب جا کے بنے. اللہ کے لیے کوئی بعید نہیں، اللہ اس سے بڑھ کر